السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان صاحب۔ آج ایک اہم مسئلہ ہے جس کو طلاق کہتے ہیں۔ کئی بیٹیاں بہنیں اور کئی بھائی طلاق کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حلال چیزیں ہیں ان میں سے ناپسند چیز اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ طلاق ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ مجبوری کی بنا پر جب کوئی حل نہ ہو، چارہ کوئی نہ ہو، تو مرد اپنی بیگم کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کو یہ طلاق پسند نہیں ہے۔ آج آپ کے سامنے طلاق کے کچھ مسائل بیان کروں گا۔ طلاق کی شرعی حیثیت کیا ہے، طلاق کے بعد صلح، ایک وقت میں 3 طلاقیں، کتنی طلاقیں دینی چاہیے، اور طلاق کا جو غلط طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ عورت کو طلاق کب دیتا ہے؟ جب عورت مرد کے ساتھ بد اخلاقی کرتی ہے یا مرد کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتی، جب مرد گھر سے باہر جاتا ہے تو اس کے مال کی، اس کے گھر کی حفاظت نہیں رکھتی، یا عورت بد چلن ہوتی ہے، یا منہ زور ہوتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، تو بے شمار وجوہات ہیں جس کی بنا پر مرد عورت کو طلاق دیتا ہے۔ جس طرح نکاح ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے میاں بیوی ازدواجی حیثیت میں داخل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے زوج بن جاتے ہیں، میاں بیوی ہو جاتے ہیں، شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو لفظ طلاق ہے، طلاق اگر مرد اپنی زبان سے اپنی عورت کو طلاق کہہ دیتا ہے تو اس سے جو نکاح والا معاملہ ہے نا، جس سے میاں بیوی جڑے ہیں، آپس میں ایک ہو گئے ہیں، تو طلاق سے یہ میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے لیے لفظ طلاق استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ذو معنی بے شمار الفاظ ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کو نہیں رکھنا، میں آپ سے بہت تنگ ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، یہ ایک ویسے الفاظ ہیں، ان سے میاں بیوی جو ہے نا جدا نہیں ہوتے جب تک لفظ طلاق استعمال نہ کرو۔ اگر مرد اپنی لائف سے، اپنی زندگی سے عورت کو نکالنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ بہرحال یہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں ان سے ناپسند چیز اللہ کو ہے وہ طلاق ہے، لیکن بامر مجبوری، جس طرح کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں امساکم بمعروف او تسریحم باحسان، کہ مرد کو چاہیے کہ عورت کو رکھے تو اچھے طریقے کے ساتھ، اگر الگ کرے تو اچھے طریقے کے ساتھ۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے یہ اکٹھا رہنے چاہیں، ساری زندگی رہیں، اور اللہ ذوالجلال اور اللہ کا رسول یہی چاہتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ایک ایسے عظیم رشتے میں پرو دیے جائیں جس کو نکاح کہتے ہیں، میاں بیوی بن جائیں، تو پوری زندگی ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، ایک دوسرے کی لائف میں خوشیاں لائیں اور ہمیشہ رہیں، زندگی کی آخری سانس میں وہ میاں بیوی ہی کہلائیں۔ لیکن جب ایسا رہنا کسی کے لیے ناممکن ہو جائے، وہ اپنی بیوی پر مطمئن نہیں، ایک مرد اپنی بیوی پر مطمئن نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، تو لفظ طلاق کے ذریعے وہ اپنی زوجیت سے اپنی عورت کو خارج کر سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرد کو عورت کو طلاق کب دینی چاہیے، یہ سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ عورت جب طاہر ہو، یعنی حیض سے فارغ ہو جائے، اور اس یعنی طہر کے اندر مرد نے عورت سے ہم بستری نہ ہو کی ہو تو اس کو طلاق دے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر بندے نے حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دے دی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح عورت حاملہ ہے، حاملہ کی صورت میں اگر مرد نے عورت کو طلاق دے دی، طلاق پھر بھی واقع ہو جائے گی۔ فرق صرف اتنا یہ ہے کہ پہلی 2 صورتیں جب طہر کی حالت میں طلاق اس کی بھی یعنی 3 حیض یا 3 طہر، بادر مجبوری عورت بیمار ہو، حیض نہیں آتا تو 3 ماہ کہہ لیں، یا عورت بوڑھی ہوگی اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے، یہ فقہی مسائل ہوتے ہیں، یعنی 3 طہر، 3 حیض یا 3 ماہ کے گزارنے کے بعد طلاق کی عدت
یہ 3 ماہ یا 3 طہر یا 3 حیض یا 3 مہینے گزارنے کے بعد عورت اور مرد ایک دوسرے سے بالکل ہی جدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر مرد نے طلاق دی ہے، عورت حاملہ ہے، طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن عورت کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، یعنی جب تک بچہ نہیں پیدا ہوتا وہ عدت میں ہی ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے، جتنا چاہے مہینے کے بعد ہو جائے، چاہے 2 مہینے کے بعد ہو جائے، چاہے 9 مہینے کے بعد ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو وہ عدت سے نکل جائے گی۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک مرد ہے، اس نے اپنی عورت کو ایک طلاق دے دی ہے، یہ صحیح طریقہ طلاق کا جو میں ذکر کر رہا ہوں، ایک طلاق دے دی ہے۔ اب طلاق کے بعد 3 مہینے عورت کی عدت ہے، اس عدت کے اندر میاں بیوی آپس میں صلح کر سکتے ہیں، یعنی مرد کو یہ شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے غلطی کی، خطا کی ہے، میں نے اس کو سمجھانا چاہیے تھا، وہ یہ ٹھیک ہو جاتی، بچے ہیں تو مجھے گزارا کرنا چاہیے تھا، میں نے غصے میں آ کر طلاق دے دی، میں نے اچھا نہیں کیا، تو وہ عورت کو کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ سے رجوع کیا۔ اس کو پیغام بھیج سکتا ہے، اس کو لیٹر بھیج سکتا ہے، اس کو ڈائریکٹ جا کر کہہ سکتا ہے۔ باقی جو عدت ہے عورت مرد کے حق میں مرد کے گھر میں بھی گزار سکتی ہے۔ یہ جو عدت کے دن ہے نا 3 مہینے، وہ عورت چاہے کہ وہ کہے کہ میں نے آپ کے گھر میں گزارنا، ٹھیک ہے میری عدت پوری ہو جائے گی میں چلی جاؤں گی، تو عدت کے اندر وہ صلح کر سکتے ہیں۔ اگر عدت گزر جاتی ہے تو عدت کے بعد عورت اپنے گھر، مرد اپنے گھر۔ عدت کے بعد اگر مرد چاہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اس کو طلاق نہیں دینی تھی، تو وہ اس سے مجلس کرتا ہے یا اس کو پیغام بھیجتا ہے کہ میں آپ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں ایک ابھی طلاق ہوئی ہے، اس کے بعد ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور عورت بھی سمجھتی ہے کہ اس سے اب غلطی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر دوبارہ ہم نکاح کر لیں تو میں نئی شادی کروں، نیا خامد دیکھوں، بہتر ہے پہلے بچے پہلا خامد، یہی بہتر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں عورت کو اللہ نے بہت بڑا ایک نرم دل دیا ہے، عورت پھر بھی مان جاتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ہمارا گھر بن جائے۔ عورت کبھی بھی اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتی۔ عورت کے اندر بڑے گزارے ہیں، جہاں پر عورت کے ہم نقص اور عورت کی خامیاں دیکھتے ہیں، عورت کی خوبی بھی ہے، عورت مان جاتی ہے۔ تو وہ یعنی دوبارہ نکاح کر لیں عدت کے بعد، عدت کے اندر صلح کر لیں، یہ پہلی طلاق ہے۔ اس کے بعد رجوع کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، اسی طرح اگر پہلی طلاق کے بعد عدت گزرنے کے بعد نکاح کیا، اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، عرصہ کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ کوئی بات ہو جاتی ہے، اگر بندہ پھر طلاق دے دیتا ہے، یہ ہے دوسری طلاق۔ پہلی طلاق کی طرح اس میں بھی عدت کے اندر وہ صلح کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، مرد کو حق حاصل ہے۔ عدت کے بعد دوبارہ وہ نکاح کر سکتے ہیں اگر دونوں رضامند ہیں۔ پھر کچھ وقت یا کچھ عرصہ، مہینے، سال گزرنے کے بعد جتنا بھی ہو، دوبارہ کسی وجہ سے ان کی ناچاکی ہوتی ہے، بات پھر طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور مرد اس کو تیسری طلاق دے دیتا ہے۔ پہلی جو 2 طلاقیں اس نے دی ہیں اس کو کہیں گے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی اسے کہتے ہیں کہ پہلی طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر وہ صلح کر سکتے ہیں، عدت گزر جانے کے بعد وہ نکاح کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اب تیسری طلاق جب مرد نے منہ سے کہہ دیا اب تجھے طلاق ہے، وہ تیسری طلاق ہو گئی۔ اب جو تیسری طلاق ہے اس کے بعد نہ تو مرد رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر، اور نہ عدت کے بعد شادی کر سکتا ہے، یہ قطعی طلاق ہے۔ تیسری طلاق ہو گئی، طلاق کی عدت کے اندر مرد رجوع بھی نہیں کر سکتا، اور عدت گزرنے کے بعد دوبارہ پھر اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب ہمارے ہاں اکثر غلط طریقہ یہ ہے کہ ایک مرد جب غصے میں آتا ہے، سازہ طلاق ہوتی ہے غصے میں، جب خوشی ہے میاں بیوی تو کون طلاق دیتا ہے؟ طلاق ہوتی ہے غصے میں ہے، تو ایک مرد اپنی عورت کو کہتا ہے طلاق، تو جب غصہ بہت زیادہ شدت ہو، طلاق طلاق، ایک مجلس میں ہی 3 دفعہ کہتا ہے طلاق طلاق، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ یہ میرے بھائیو جہالت ہے، ہمارے محلے میں نہیں، ہمارے معاشرے میں پورے ہمارے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ بہت بڑی حماقت اور جہالت ہے کہ مرد ایک ہی مجلس میں کہے طلاق طلاق طلاق، 3 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ غصے میں آ کر بس مطلب کیا کہ میں نے اس کو پکا رکھنا ہی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ حق یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ وہ کہہ دے میں نے تجھے طلاق دی، بس ایک طلاق واقع ہو جائے۔
ہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک بندہ ایک مجلس میں 3 4 کئی دفعہ مرتبہ ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی پہلی جو اس نے اس کو طلاق کہا ہے، یہ اس کی پہلی طلاق ہو گئی۔ اب باقی جو ہے نا وہ جہالت مبنی ہے، جہالت پر مبنی طلاقیں ہیں، وہ طلاق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا تو ہے اس نے طلاق، لیکن اس کو طلاق دوسری تیسری کا حق نہیں ہے ابھی۔ جب اس نے ایک طلاق دے دی، ایک طلاق دینے کے بعد وہ رجوع کرے گا، اس کی بیگم بن جائے گی، دوبارہ پھر وہ دوسری طلاق دے سکتا ہے۔ جب ایک طلاق کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا، وہ 100 مرتبہ کہی جائے وہ ہے طلاق ایک ہی، کیونکہ رجوع نہیں ہوا۔ ہاں رجوع کر لیتا ہے یا عدت کے بعد نکاح کر لیتا ہے، پھر دوبارہ کہتا ہے طلاق ہے، پھر دوسری طلاق ہے۔ اب یہ طلاق دینے کا طریقہ یہ غلط ہے کہ ایک مجلس میں کہہ دے اور میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، اس طرح 3 دفعہ یا اس سے زیادہ مرتبہ کہہ دے، یہ جہالت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صرف بامر مجبوری، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا نباہ نہیں تو آپ اس کو کہیں میں نے تجھے طلاق دی ایک مرتبہ۔ پھر شریعت نے کتنا اچھا نظام بنایا ہے، دیکھیں اللہ کا نظام ہے نا، آسمان سے اترا ہے، رب نے بھیجا ہے، یہ نظام رب نے دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال کتنے رحیم و کریم ہے۔ اللہ نے پھر مرد کو یہ حق دیا ہے 3 مہینے کے اندر اندر وہ رجوع کر لے۔ ندامت آئی، پریشانی آئی، پہلے دن دوسرے دن ہاتھ کہ 3 ماہ سے گزرنے سے ایک دن پہلے 3 مہینے میں ایک دن پہ بھی رہتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے میں نے رجوع کیا، رجوع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تجھ سے صلح کی، میں نے اپنا رجوع کر لیا طلاق سے۔ شریعت نے بندے کو حق دے دیا ہے۔ اب بندہ بھی غصے میں آ گیا، عورت بھی، نہ عورت نے کوئی معذرت کے الفاظ کہے نہ بندے نے کہے، عدت پوری ہو گئی۔ عدت کے بعد دیکھتے ہیں جب ہم تو میاں بیوی نہیں رہے، مرد کو پھر عورت کی کچھ خوبیاں نظر آتی ہیں۔ طلاق دینے سے پہلے خامیاں نظر آتی تھی، اب خوبیاں نظر آنے لگی۔ اب مرد سوچتا ہے کہ میں نے تو غلطی کی یار، میں نہ دیتا، اگر اس کی یہ کمزوریاں ہیں تو یہ غلطیاں یہ خوبیاں بھی ہیں۔ اور عورت بھی دیکھتی ہے کہ میری ان غلطیوں کی وجہ سے مجھے طلاق ہوئی، اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرا گھر نہ خراب ہوتا۔ اب دونوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے عدت کے بعد۔ ہاں اگر پیغام دونوں کا ایک دوسرے کو جاتا ہے، وہ رضامند ہو جاتے ہیں۔ مرد یہ عزم کرتا ہے کہ میں دوبارہ جو میری غلطیاں میں دور کروں گا، اور وہ کہتی ہے جو میری غلطیاں میں دور کرتی ہوں، اور دوبارہ ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلی طلاق کے بعد دوبارہ یہ ان کا نکاح ہو گیا ہے عدت کے بعد۔ عدت کے اندر صلح ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں ایک آدمی 3 طلاقیں دیتا، کیا وہ 3 ہوں گی یا ایک شمار ہوگی؟ تو یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ایک طلاق دے دیتا ہے، ایک طلاق کے بعد وہ اس کی عورت ہی نہیں رہی، جب اس کی عورت نہیں تو وہ اس کو دوسری طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو طلاقیں باطل ہیں۔ کیوں؟ دوسری طلاق تب دے گا جب اس کی وہ زوجیت میں آئے گی۔ جب زوجیت میں آئی ہی نہیں، اس نے پہلی طلاق دے دی، اس نے رجوع میں کیا ہی نہیں، رجوع نہیں کیا تو وہ دوسری طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ اسی طرح عدت گزرنے کے بعد اگر دوبارہ اسے نکاح کرے گا تو پھر اس کی بیگم بنے گی تو اس کو وہ دوسری طلاق دے گا نا، ایسے کیسے دے گا؟ تو میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ طلاق ایک مجلس کی ایک ہی ہوتی ہے۔ ہاں اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر مجلسیں مختلف ہوں، ایک دن گزر جائے، مہینہ گزر جائے، یا عدت گزر جائے، یا عدت کے اندر ہی، اب دیکھیں جب ایک طلاق دے دی ہے تو عورت کیا ہے؟ اس کے نکاح سے نکل گئی ہے۔ ہاں شریعت نے عدت کے اندر اس کو رجوع کرنے کا حق دیا ہے، عدت کے بعد تو وہ اس کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ عدت ایک دن بھی گزر جائے، یعنی 3 حیض گزرنے کے بعد اور اگلے دن ہی اور شادی کر سکتی ہے، یہ بندہ اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈال سکتا، شریعت نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب دیکھیں جب وہ عدت کے اندر ہے تو اس نے رجوع نہیں کیا تو دوسری طلاق کا اس کو کیسے حق ملے گا؟ رجوع کرے گا تو پھر دوسری طلاق کا اس کو حق ملے گا۔ عدت کے بعد وہ اس سے نکاح کرے گا تو پھر اس کو دوسری طلاق کا حق ملے گا۔ یہ کچھ ہمارا نظام جو گورنمنٹ کا ہے جی، ہاں جی اس کا 3 طلاقیں دے تو پھر جناب یہ غلط طریقہ کار ہے۔ ایک طلاق ہو جائے بس، اس کے بعد وہ چاہے دوبارہ صلح کریں، چاہے وہ عورت آگے شادی کرے، وہ آزاد ہے۔ اسی طرح دوسری طلاق بھی ہو جائے، تیسری طلاق کے بعد شریعت نے ان کے لیے کوئی حق نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بس آپ کے لیے جو گنجائشیں ختم ہو گئی ہیں، اور جہاں چاہے مردی شادی کرے، اور بندہ تو ویسے بھی آزاد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کے علاوہ متعدد ازواج کی اجازت دی ہے اگر وہ ان میں عدل کرے۔ تو میرے بھائیوں یہ میں نے گزارشات آپ کے ساتھ رکھی تھی۔ اب یہاں پر میں ایک گزارش آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ ہمارے ہاں یہ غلط طریقہ ہے کہ جناب غصہ آیا اور فوراً ایک ہی مجلس میں 3-4 بار طلاق 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 ایسے کہہ دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے کہ عورت جب طہر میں ہو، حیض سے نہا کر فارغ ہوئی ہو اور اس میں آپ نے مباشرت نہ کی، اس میں آپ طلاق دیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ ادر وے حیض کی حالت میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی حمل کی حالت میں طلاق ہو جائے گی، یہ بات ہے، لیکن صحیح طریقہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ غلط طریقے جو ہے نا، یہ اچھی بات نہیں۔ اکثر ہاں جب طلاق ہو جاتی ہے تو فوراً کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھتے ہیں، طلاق سے پہلے عالم دین کی خدمت نہیں لی جاتی، کیوں نہیں لی جاتی؟ جب آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ طلاق تک نوبت آنے والی ہے، تو آپ پہلے ہی کسی اپنے خاندان کے بڑے بندے کی، ہماری دادی اماں ہو سکتی ہے، نانی اماں ہو سکتی ہے، اسی طرح ہمارے دادا کے ہمارے بڑے لوگ یعنی ان سے آپ مشورہ کریں کہ ہمارے گھر میں یہ لڑائی ہوتی ہے تو کہاں بات اینڈ تک پہنچتی ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کے بڑے ہیں یا آپ کے محلے کے عالم دین ہیں تو وہ آ کر آپ کی بات بھی سنیں گے، آپ کی وائف دونوں کو سمجھائیں گے، دونوں کی گرمیوں کو ختم کریں گے، غصوں کو ختم کریں گے، ایک دوسرے کی خوبیوں کو شیئر کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا گھر بنا رہے گا۔ آج کل تو یقین کریں، اگر عالم دین ہے اس کی ضرورت گھر میں کب پڑتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دینی ہے، یہ عالم دین کی ضرورت پڑ گئی۔ اور دوسری بات ہے، اس کی زندگی میں کوئی ایسا بیمار ہو جاتا ہے، اس کی جان نہیں نکلتی، کہتے ہیں مولوی صاحب کو بلاؤ، سورہ یاسین پڑھے اور اس کی جان نکل جائے۔ دوسری ضرورت۔ تیسری ضرورت، جو کوئی بیمار ہو رہا ہے تو دیکھا بھی اب زندگی مشکل ہے، پتہ نہیں بچے یا نہ بچے، تو پھر عالم دین کو کہتے ہیں بلا کر اس کو دم کر دو، اس کی بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے دعا کر دو، یہ ضرورت۔ اور ایک ضرورت آخری ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جنازے کے لیے بلا لیتے ہیں۔ یعنی سمجھو کہ 2-3 موقع یا 4 موقع یا ایک موقع جو میں چھوڑ گیا ہوں، جب یہ 20 سال کا ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے لڑکی لڑکے کا، تو بلاتے ہیں لو جی مولوی صاحب نکاح پڑھ دو۔ یعنی اذان کے وقت، اس کے بعد نکاح کے وقت، اس کے بعد یعنی بیماری کے وقت، یا بوڑھا ہو گیا ہے جان نہیں نکل رہی اس کے لیے سورہ یاسین پڑھوانے کے لیے، اور یا پھر جب بہت فوت ہو جائے تو جنازے کے لیے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مولوی صاحب کی ضرورت ہی نہیں کرو۔ استغفر اللہ۔ عالم دین جب سے ہمارے لوگ علماء سے پیچھے ہو گئے، گھروں میں بے برکتیاں اور فساد اور لڑائیں اور جھگڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے علماء کرام کو دیکھا ہے، بلکہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے والد گرامی ماشاءاللہ جن علاقوں میں وہ شیخ الحدیث رہے ہیں، خطبہ جمعہ دیتے رہے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں اور مدرسے میں جناب حدیث پڑھاتے رہے ہیں، وہاں کے پورے علاقے میں جتنے مرد حضرات ہیں، یہ جتنی عورتیں ہیں، کسی کے گھر میں اگر کوئی لڑائی ہو جاتی تو وہ میرے والد صاحب کو بلاتے ہیں، مولوی صاحب یہ ہمارے لڑکی ہے، یہ ہمارا لڑکا ہے، ان کی لڑائی ہے جھگڑا، والد صاحب دونوں کو ملتے سمجھا دیتے، سلح ہو جاتی ہے اور ان کے گھر آباد ہوتے ہیں۔ اور جب میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو ان علاقوں سے مرد حضرات آئے، کہنے لگے آج آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے تو ہماری بچیاں یتیم ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ہماری بچی ہماری نہیں مانتی تھی، مولوی صاحب جب جاتے تھے کہتے بیٹا نہیں، آپ کا یہ شوہر ہے، آپ کی غلطی ہے، تو ہماری بیٹی غلطی بھی مان جاتی تھی اور ان کے کہنے پر شوہر کے ساتھ چلی بھی جاتی تھی۔ ہمارے گھر آباد تھے ان کی دعاؤں اور ان کی محنتوں سے۔ تو آج میرے بھائیوں، ہمیں علماء کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جدید سائنسی اتنی تعلیم ہے، ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اب عالم دین کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ عالم دین کی اس وقت ضرورت ہوگی جب پانی ہاتھ سے نکل جائے گا، طلاق ہو جائے گی، ہاں جی مولوی صاحب غصے میں آ کر طلاق دے دی، اب کیا کروں؟ آخری حد تک پہنچنے کے بعد آپ کو عالم دین کی ضرورت آتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، پہلے علماء سے رابطہ رکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو دونوں کو سمجھا دیں، وہ معاملہ ختم ہو جائے، آپ خوشی سے گھر میں رہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو میری یہی گزارش ہے، مردوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں، مرد ہیں، آپ کو اللہ نے حاکمیت دی ہے، اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے، آپ عورت اپنی بیوی کے عیب نہ دیکھیں، آپ اپنی بیوی کی خوبیاں دیکھیں۔ اگر چند اس کے نقص عیب کمزوریاں ہیں تو اس کی جو 200-300-400 نہیں ہزاروں خوبیاں ہیں آپ کی بیوی کی، وہ بھی آپ یاد رکھیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک بندہ ہے، وہ شادی شدہ نہیں ہے، وہ گھر میں ایک ملازم رکھتا ہے، اس کو کہتا ہے صبح شام کھانا پکائیں، اس کے لیے پانی کا انتظام کریں، بازار سے سبزی لائے، اس کو بنائے، پھر اسی طرح اس کے کپڑے جو ہے نا وہ دھوئے، پریس کرے، اور اس کا جو بیڈ روم اس کو صاف کرے، اس کا گھر، اس کی گاڑی، اس کی یہ سارے کام وہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں اس دور میں کم سے کم بھی جو ہوگا نا
25 سے 30 ہزار ماہوار اس کی تنخواہ ہوگی، تب اس کے یہ سارے کام جو ہے نا یہ ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام کہ آپ نے اللہ کے لیے کسی سے سوال کیا اور اس نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے دے دیا، یہ آپ کے گھر میں آ گئی ہے، آپ کو صبح شام یہ فریش ایک دھلا ہوا اور پریس کیا ہوا لباس مہیا کرتی ہے، صبح و شام آپ کے جوتے پالش کرتی ہے، اور صبح شام دوپہر آپ کو کھانا دیتی ہے، ٹھنڈے پانی کا آپ کے لیے انتظام کرتی ہے، آپ گھر سے چلے جاتے ہیں یا سوتی نہیں ہے، آپ کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کا سارا انتظام کرتی ہے، آپ کے گھر آنے سے پہلے دسترخوان پر آپ کے لیے کھانا لے کر بیٹھی رہتی ہے، اور دن رات آپ کے پورے خاندان کو سنبھالتی ہے۔ اتنا بڑا کام کرنے والی آپ کی بیوی، آپ نے اس کو کوئی مقام ہی نہیں دیا۔ میرے بھائی، اس کی ایک دو کمزوریوں کو چھوڑیں، اس کی ہزاروں خوبیاں دیکھیں، اور ایسی خدمت جو کہ ایک ملازم رکھ کر اس کو 20-25 ہزار آپ دیں تو وہ تب وہ خدمت پوری ہوتی ہے، اور یہ ایک آپ کی بیوی بغیر کسی روپے کے، بغیر پیسے، فی سبیل اللہ کے لیے آپ کے گھر کی، آپ کے بچوں کی خدمت کر رہی ہے، آپ اس کے مشکور ہو جائیں۔ ہاں، اگر چند کمزوریاں ہیں، چند نقص ہیں اس کے اندر، تو آپ اپنی بیوی کی اتنی خدمت کریں کہ وہ بھی ختم کر دیں۔ مثلا آپ باہر سے آئیں، کبھی اپنی بیگم کے لیے کیا سوٹ لے کر آئیں تحفے کے طور پر، کبھی آپ اس کے لیے گرم چادر لے کر آئیں، کبھی آپ اس کے لیے کوئی مٹھائی لے آئیں، کبھی آپ اس کے لیے کوئی بازار سے پھل لے کر آئیں، کبھی کوئی چیز آپ لے کر آئیں، کہیں کہ آپ میری بیوی ہیں، آپ کبھی یہ بھی کہیں کہ آج اخروٹ، بادام، پستہ وغیرہ لے کر آئیں، آپ کہیں کہ یہ محترمہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ بچوں کی ماں ہیں، سارا گھر سنبھالتی ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ کے اندر طاقت آئے گی، جان آئے گی تو گھر کو سنبھالیں، یہ چیزیں آپ روزانہ کھایا کریں، اور کتنی خوش ہو جائے گی کہ میرا میاں اتنا اچھا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ کمزوریاں دور کر لے گی۔ اور اسی طرح میری جو بہنیں بیٹیاں ہیں جو مجھے سن رہی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے شوہر کی جو بے شمار خوبیاں ہیں ان کو دیکھیں، ان کا کوئی غصہ، کوئی ان کی سخت بات، تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں اس کو نظر انداز کریں۔ میں اپنی بہنوں کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اگر آپ کا میاں آپ کو روزانہ صبح دوپہر شام آپ کو دسترخوان پر گھر بیٹھے کھانا مہیا کر رہا ہے، اور روزانہ کوئی نہ کوئی ایک پھل آپ کو لا کر دے رہا ہے، روزانہ چائے کے لیے صبح دوپہر شام دودھ آپ کو مہیا کر رہا ہے، اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، وہ ڈیوٹی سے تھکا ہوا آتا ہے، کھانا کھایا، دیکھا کہ وائف بیمار ہے، وہ فوراً آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، آپ کو میڈیسن لے کر دے، اور اپنے ہاتھوں سے آپ کو میڈیسن کھلائے، یا کہے کہ آپ کھائیں، آپ کو کھانا کھلائے، آپ کو چاہے دودھ پانی کے ساتھ آپ کو وہ میڈیسن کھلانے کے بعد آپ کو کہتا ہے آپ آرام کر لیں، آج آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح میری بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا میاں آپ کے لیے سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کے لباس، کوٹی، جرسی، جرابیں، شال یہ مہیا کرتا ہے، اور 5-6 سوٹ آپ کو سردیوں کے دے دیتا ہے، جب گرمیوں کا سیزن آتا ہے تو گرمیوں کے ویل ہے، لان ویل وغیرہ، اچھی سندس ویل آپ کو مہیا کرتا ہے، 5-4 سوٹ آپ کو دے دیتا ہے، بڑی عید آتی ہے، چھوٹی عید آتی ہے، آپ کو نئے لباس دے دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شوہر مثالی شوہر ہے، اس کی سختیاں تنگیاں آپ ادھر سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، جو آپ کے لیے کھانا مہیا کرتا ہے، میڈیسن مہیا کرتا ہے، لباس مہیا کرتا ہے، اور آپ کو ایک اچھی چھت، چاہے گھر کرائے کا ہے چاہے ذاتی، آپ کو مہیا کیا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس مہنگائی کے دور میں جو اتنی ضرورتیں پوری کرنے والا شوہر، وہ واقعی شوہر ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا اخلاق کسی وقت آپ کے ساتھ غصے میں آ جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کبھی کوئی کام آپ لیٹ کر دیتی ہیں، غصہ کر لیتا ہے، تو یہ چھوٹی موٹی باتیں آپ بھی نظر انداز کریں۔ ہاں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میرا میاں وہ غصے میں آتا ہے یا اس کی یہ کمزوری جن سے میں تنگ ہوں، تو آپ ایسی خدمت کے موتی اپنے میاں کے لیے پرو دیں کہ وہ مجبور ہو جائے کہ میں یہ سہولیات یا یہ خوشیاں اپنی وائف کو کیوں نہیں دے رہا۔ میری لائف میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ میاں بیوی 1 سال نہیں، کئی سال تک ایک دوسرے کے ساتھ ضد میں لگے رہے، آخر میں عورت کو پتہ چلا کہ میرا میاں بہت ہی اچھا ہے، اس نے میرے حقوق میں کمی نہیں کی، میری طرف سے کمزوری ہے، وہ پریشان اور نادم ہو جاتی جب بوڑھی ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد ہے، وہ جب بوڑھا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کو یہ عقل آتی ہے، سوچتا ہے کہ یار 30 سال کا ہمارا عرصہ گزر گیا، 5-7 بچے بیٹے بیٹیاں ہو گئے،
روزانہ اس نے صبح شام کھانا پکایا، روزانہ میرے کپڑے دھوئے، روزانہ صبح کے وقت پریس کیا ہوا دھلا ہوا صاف ستھرا لباس پہن کر جاتا ہوں، روزانہ جاتا ہوں، شوز میرے پالش ہوتے ہیں، تو سوچتا ہے یار اس نے میری خدمت میں کمی نہیں کی، میں اس پر ایسے سختیاں کرتا رہا ہوں۔ یعنی ایک عرصہ گزرنے کے بعد میاں بیوی سمجھتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے، تو آج ہی ہم ابتدا میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیں۔ اور میں سمجھتا ہوں مرد ہو یا عورت ہو، غلطی جس سے بھی ہو، غلطی ہوتی ہے، اگر غلطی کو نکال دیں گے آپ خوبصورت ہو جائیں گے، آپ کی لائف خوبصورت ہو جائے گی، آپ اللہ ذوالجلال کے ہاں بہترین ہو جائیں گے اگر آپ اپنی غلطیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر آخر میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے، یہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے نا، یہ مقابلے کا نہیں ہے۔ اگر ایک غلطی عورت سے ہے، بندہ دو غلطیاں کرے، ایک غلطی مرد سے اور دو غلطیاں کرے۔ اگر کچھ سختی سے ایک بات مرد سے ہوئی ہے اور دو باتیں کر کے پھر سانس لے، اگر عورت سے ایک غلطی ہوتی ہے، مرد اس کی بےزتی 2 دفعہ کر کے سانس لے، یہ مقابلے کا رشتہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر عورت غصے میں آ جائے تو مرد جو شوہر ہے وہ خاموش ہو جائے، اس کی کوڑی سیلی باتیں سن کر جواب نہ دے، صبر کرے۔ وہی اور دوسرے دن کہے گی یار کل مجھ سے خطا ہو گئی تھی، میرے شوہر محترم بس غصے میں آئی، میں نے کہہ دیا، مجھے معاف کر۔ اسی طرح کہ ایک مرد ہے عورت پر زبان چلا دیتا ہے، غصے میں آتا ہے، حتیٰ کہ کوئی مار بھی دیتا ہے، ہاتھ بھی لگ دیتا ہے، عورت کو مارنا تو جہالت ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ مار بھی لیتا ہے اور خاموش ہو جائے، اپنا ہاتھ نہ اٹھائے، اپنی زبان بند رکھے۔ ایک دن گزرے گا، 2 دن گزرے گا، 3 دن گزرے گا، وہی بندہ کہے گا کہ آپ میری بیگم ہے، مجھے غصہ آیا، میں نے غصے میں پتہ نہیں اپنی زبان سے کیا کچھ آپ کو کہہ دیا، غصہ برداشت سے باہر ہوا، میں نے آپ پر ہاتھ بھی چلا دیا، آپ نے نہ زبان سے کوئی جواب دیا، نہ میری خدمت میں کمی کی۔ میں کیسا بات نصیب انسان ہوں کہ اتنی ایک صالح نیک فرما بردار عورت پر میں نے ہاتھ اٹھایا اور زبان بھی چلائی، مجھے معاف کر دو۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ عورت ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، تو آپ اپنے اخلاق اور نرمی سے اپنے خاوند کو ایسی سزا دے دیں کہ وہ شرمندہ اور پریشان ہو کر جو ہے وہ سیدھا ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر آپ شوہر ہیں، آپ اپنی بیوی کو اس کی غلطی اور اس کی کوتاہی اور اس کی نافرمانی کی ایسی سزا اپنے اخلاق سے دیں، محبت سے دیں اور خدمت سے دیں، وہ پریشان ہو جائے کہ میں نے اس کو تنگ کیا اور یہ جناب رات میرے لیے دودھ لے کر آیا، میں نے اس کو پریشان کیا اور یہ رات کو میرے لیے سیب لے کر آیا۔ کہتا ہے نہیں، آپ روزانہ صبح کا ناشتہ 1 سیب لازمی کھائیں، آپ کو ضرورت ہے، آپ کے اندر جو خون ہے وہ گاڑھا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، وہ غصہ زیادہ آتا ہے، روزانہ 1 سیب کھائیں، آپ کے اندر خون کی مقدار زیادہ ہو جائے، خون پتلا ہو جائے گا، آپ غصے میں نہیں آئیں گے۔ غور سمجھے کہ کیسا میرا شوہر اچھا ہے، اگر میں غصے میں آتی ہوں تو وہ مجھے غصہ نہیں کرتا بلکہ میرے لیے پھل لے کر آتا ہے، میرے لیے دودھ لے کر آتا ہے، میری خدمت کرتا ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ مقابلے کا نہیں، یہ رشتہ یہ ہمدردی کا ہے، محبت اور ایثار کا ہے۔ تو آپ اپنے شان اور مرتبے کو سمجھیں کہ ایک مرد ہے، اللہ نے مرد کو کتنا بڑا مقام دیا، ایک عورت ہے اس کو بھی اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا۔ یہ میاں بیوی جب ان کا ایک لباس بنا تو پھر ان کے خاندان کی نسل آگے بڑھی، اللہ نے ان کے ذریعے اللہ نے بیٹے بیٹیاں پیدا کی، کسی کا دادا فوت ہو گیا، کسی کا نانا فوت ہو گیا، کسی کی نانی فوت ہو گئی، یعنی بڑے اوپر والے فوت ہو رہے ہیں اور آگے کسی کا 1 بچہ ہو گیا، کسی کی 1 بیٹی ہو گئی، کسی کے 5 بچے ہو گئے، کسی کی 5 بیٹیاں ہو گئی، بڑے فوت ہوتے جائیں گے اور جو آگے ان کی نسلیں پھر آگے چلتی جائیں گی۔ یہ کتنا عظیم ایک رشتہ ہے زوجیت کا، میاں بیوی کا، اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہاں تک جب میاں بیوی کے ازدواجی معاملات اور ان کا ایک رشتہ اللہ نے اتنا اچھا خوبصورت بنایا ہے، تو میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اسلام آباد میں ایک ادارہ بنا کر وہاں میں کورس کھول دوں کہ جن بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی ہونی ہے وہ 6 ماہ پہلے یہ کورس کریں، عورت کو پتہ چلے، مرد کو پتہ چلے کہ اتنا عظیم رشتہ ہے جس میں ہم نے تبدیل ہونا ہے اور اس کو کس طرح ہم نے خوبصورت بنانا ہے۔ پھر عورت کے ساتھ شادی کرنے میں، مرد کے ساتھ شادی کرنے میں ایک دوسرے کے خاندان کے جو رشتے بنتے ہیں، مرد کی طرف سے مرد کے باپ، اس کے بہن بھائی، عورت کی طرف سے اس کے باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، ان کے ساتھ ایک گہرا رشتہ بنتا ہے۔ ایک رشتہ میاں بیوی کا کمزور ہو، 2 خاندانوں کے ایک نہیں سینکڑوں رشتے زیرو کرے گا۔
اگر میاں بیوی دونوں گزارا کر کے اس رشتے کو آ کے چلاتے جائیں گے تو 100 ادھر والے گھر 100 ادھر والے گھر ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک بہت اچھا رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ اس کو بچانے میں جو ساتھ دیں گے وہ اللہ کے ساتھی ہیں، وہ اللہ ان پر خوش ہوتا ہے۔ اور میاں بیوی کے رشتے کو جو توڑنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے اپنے کردار پیش کریں گے، وہ شیطان کے ساتھی ہیں، رحمان کے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو آپس میں صلہ رحمی کو قائم کرتے ہیں، صلہ رحمی کو جوڑتے ہیں۔ توڑنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے، چھوڑنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ جو لوگوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان صلح کرواتے ہیں، وہ اللہ کے قریبی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں جن بہنوں بھائیوں کے درمیان میں آپس میں کوئی بھی نچاکی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھیں اور صلح کریں، اور اپنی زندگی کو آخری سانس تک میاں بیوی میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہیں۔ اللہ ذوالجلال اس رشتوں میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ میری واٹس ایپ نمبر پر آپ آ کر مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔